بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ مضمون یہ چل رہا ہے کہ مرزا قادیانی نے قرآن اور احادیث کی عبارات کے بالکل برخلاف، مضامین کے بالکل برخلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے استہزاء کیا اور ان کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ آئیے آج بھی اسی مضمون کی چند باتیں پیش ہیں کہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم الی آخری۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ اللہ کا بیٹا نہیں تو تم بتاؤ وہ کس کا بیٹا ہے۔ اس کے جواب میں یہ آیت اتری کہ آدم کے تو نہ باپ تھا نہ ماں، عیسیٰ کے باپ نہ ہو تو کیا عجب۔ تفسیر عثمانی۔ ان آیت میں عیسائیوں کو چیلنج بھی ہے کہ اگر اب بھی نہیں مانتے تو ہمارے ساتھ مباہلہ کر لو۔ مباہلہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین رضی اللہ عنہم کو لائے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد تھی۔ در منصور جلد نمبر 2۔ لیکن عیسائی مباہلے کے لیے تیار نہ ہوئے، جزیہ دینے پر آمادہ ہوئے، اس لیے مباہلے کی نوبت نہیں آئی۔ تفسیر عثمانی۔ یاد رہے کہ مباہلہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، اس لیے کہ اگر کسی اور نبی کو آنا ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ آنے والے نبی سے پوچھ لینا۔ آنے والے نبی کا ذکر نہیں کیا گیا یہاں پر، بلکہ مباہلہ کا چیلنج کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نبی بعد میں آنے والا نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے۔ تو بہرحال قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو آیات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے کر شہید کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ میں بچاؤں گا اور کفار کے الزامات سے پاک کروں گا۔ اگر سولی پر لٹکا دیے جاتے تو خدا کی تدبیر ناکام ہو جاتی، بچانے کا وعدہ پورا نہیں ہوتا، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا نہ ہو، اور وہ بھی نبی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ۔ لیکن قادیانی کہتا ہے کہ ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا، پھر اتارا گیا، اور علاج کے بعد آپ کشمیر چلے گئے، وہاں تو کفار تھے، تو ان سے پاک کیسے ہوئے؟ آگے مرزا قادیانی ایک جگہ لکھتا ہے کہ اور جس حالت میں برسات کے دنوں میں ہزارہ کیڑے مکوڑے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر حضرت عیسیٰ کی اس پیدائش سے کوئی بزرگی ان کی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ بغیر باپ کے پیدا ہونا بعض اعتبار سے محروم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ چشمہ مسیحی صفحہ نمبر 27-28۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ کے عظیم انبیاء کے لیے کیسی کیسی تشبیہات اس نے استعمال کی ہیں، کس قدر واضح گستاخی اس نے کی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت عطا فرمائے۔ ایک جگہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ بعد اس کے مسیح اس زمین سے پوشیدہ طور پر بھاگ کر کشمیر کی طرف آ گیا اور وہیں فوت ہوا، اور تم سن چکے ہو کہ سری نگر محلہ خانیار میں اس کی قبر ہے۔ کشتی نوح در روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 57-58۔ اور تو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، زندہ کے لیے قبر ماننا خود گستاخی کی بات ہے، لیکن اس نے صاف صاف کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر میں ہیں، کشمیر میں آ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک جگہ لکھتا ہے جب تک مجھے خدا نے اس طرف توجہ نہ دیا اور بارہا نہ سمجھایا کہ تو مسیح موعود ہے اور عیسیٰ فوت ہو گیا ہے، تب تک میں اسی عقیدے پر قائم تھا جو تم لوگوں کا ہے۔ اسی وجہ سے کمال سادگی سے میں نے حضرت مسیح کے دوبارہ آنے کے بارے میں براہین احمدیہ میں لکھا ہے۔ جب خدا نے مجھ پر اصل حقیقت کھول دی تو میں اس عقیدے سے باز آ گیا۔ اعجاز احمدی در روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 113۔ تو دیکھا آپ نے اس میں صاف صاف کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسیح موعود بنایا، اور اس وقت تک میں یہی عقیدہ رکھتا تھا کہ حضرت مسیح زندہ ہیں آسمان پر۔
ایک جگہ لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں اور ان کا زندہ آسمان پر مع جسم عنصری جانا اور اب تک زندہ ہونا اور پھر کسی وقت مع جسم عنصری زمین پر آنا یہ ان پر تہمتیں ہیں۔ آگے لکھتا ہے افسوس کہ اسلام بت پرستی سے بہت دور تھا، لیکن آخرکار اسلام میں بھی بت پرستی کے رنگ میں یہ عقیدہ پیدا ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ کو ایسی خصوصیتیں دی گئیں جو دوسرے نبیوں میں نہیں پائی جاتی۔ خدا تعالیٰ مسلمانوں کو اس قسم کی بت پرستی سے رہائی بخشے۔ عیسیٰ کی موت میں اسلام کی زندگی ہے اور عیسیٰ کی زندگی میں اسلام کی موت ہے۔ زمیمہ براہین احمدیہ پنجم در روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 406۔ تو صاف صاف اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ ہونے کا انکار کیا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا بت پرستی کی علامت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے۔ اور یہ بات کہ اس نے کہا ہے کہ میں بھی یہی عقیدہ رکھتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، تو اس عبارت میں وہ اسی عقیدے کو بت پرستی اور اسلام کی موت قرار دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک قادیانی نے اپنا عقیدہ نہ بدلا اسلام معاذ اللہ مردہ رہا۔ چونکہ قادیانی خود عیسیٰ ہونے کا مدعی تھا، اس لحاظ سے قادیانی کی زندگی میں اسلام مردہ تھا، اس کے مرنے سے اسلام کو زندگی ملی۔ چنانچہ اپنے مرنے سے چند گھنٹے پہلے بھی قادیانی کہتا ہے تم عیسیٰ کو مرنے دو کہ اس میں اسلام کی زندگی ہے۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 74۔ تو دیکھا آپ نے، تو اس طرح مستقل عبارتیں اس نے لکھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور استہزاء کی، صاف صاف انکار کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، بلکہ اس کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں۔ یہ سب ڈھونگ اس واسطے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت جب ثابت ہو جائے گی تو پھر وہ آیتیں، وہ احادیث جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے دوبارہ آنے کی باتیں لکھی گئی ہیں، جو مضامین مل رہے ہیں، ان مضامین کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا ماننا پڑے گا۔ اب تلاشی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دوبارہ آنے والے ہیں وہ کون ہیں، تو پھر اپنے بارے میں پیش کرنے کا موقع ملے گا اپنے آپ کو کہ میں ہی وہ ہوں، میں سے مسیح موعود ہوں جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ قیامت سے پہلے وہ آئے گا، میں ہی آیا ہوں۔ یہ اصل مقصود تھا اس کا کہ اپنے آپ کو مسیح موعود ثابت کرے۔ آج بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر باقی رکھے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ختم نبوت سے ایک لحظے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دور نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔